آج کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید، سیدھی بات کرتے ہیں بغیر کسی طویل تمہید کے۔ بات چیت کے دوران اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھبراہٹ اور بے چینی گفتگو کے اصل مقصد کو ہی ختم کر دیتی ہے۔ آج کا ہمارا مقصد بالکل واضح ہے، اس بے چینی کو ایک پرسکون اور بااختیار انداز میں کیسے بدلا جائے۔ یہ فن ہر اس انسان کے لیے انتہائی اہم ہے جو اپنے عملی اور پیشہ ورانہ زندگی میں بغیر کسی الجھن کے اپنے خیالات کو مؤثر انداز میں پیش کرنا چاہتا ہے۔ چلیں سیدھا اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ شکاگو میں ایک فیکٹری مینیجر کے ساتھ ایک فون کال کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ ایک صاحب نے اپنا تعارف کچھ اتنی تیز رفتار اور اونچی آواز میں شروع کیا جیسے وہ سانس لینا ہی بھول گئے ہوں، اور اس کا نتیجہ کال چند سیکنڈز میں ہی کٹ گئی۔ اس واقعے سے ایک زبردست اور عملی حقیقت سامنے آتی ہے کہ منہ سے نکلنے والے الفاظ سے کہیں پہلے انسان کی آواز اس کا اصل تعارف کرواتی ہے۔ جلدی میں اور اونچے سروں میں کی گئی بات سننے والے کو فوراً یہ پیغام دیتی ہے کہ بولنے والا شدید بے چین ہے اور شاید اس میں اعتماد کی سخت کمی ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ ایک بہت بڑی کمزوری سمجھی جاتی ہے۔ اور یہ چیز بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ ان دونوں طریقوں میں بنیادی فرق کیا ہے۔ ذرا سوچئے، گھبراہٹ کا شکار انسان ہمیشہ بہت تیز بولتا ہے، بالکل ایسے جیسے وقت ختم ہو رہا ہو اور اسے بس جلدی سے اپنی بات پوری کرنی ہو۔ لیکن اس کے برعکس، جب ایک بااختیار اور پراعتماد شخص بات کرتا ہے تو اس کی رفتار کافی دھیمی ہوتی ہے، آواز کا اتار چڑھاؤ مکمل کنٹرول میں ہوتا ہے اور وہ ٹھہر ٹھہر کر بولتا ہے۔ یہ دھیما پن اور نیچی آواز ایک دم سے سننے والے پر رعب اور اختیار قائم کر دیتی ہے۔ یہ کوئی بناوٹی طریقہ نہیں، بلکہ ایک سوچی سمجھی عملی حکمت عملی ہے جو گفتگو کا معیار ہی بدل دیتی ہے۔ بالکل ایک تھرموسٹیٹ کی طرح جو کسی کمرے کی درجہ حرارت کو کنٹرول کرتا ہے، انسانی آواز گفتگو کے پورے ماحول کو قابو میں رکھنے کا بہترین اور شاید سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ کبھی غور کیا ہے کہ جب کسی ہنگامی صورتحال میں کوئی شخص دھیمی اور پرسکون آواز میں بات کرتا ہے تو سب ایک دم اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور الجھنیں ختم ہونے لگتی ہیں، لیکن اگر خاموشی والی جگہ پر کوئی بلا وجہ چیخنا شروع کر دے تو لوگ فوراً اس سے دور ہٹتے ہیں۔ اپنی آواز کو کنٹرول کرنا دراصل پورے کمرے کی بے چینی کو ختم کرنے اور ماحول کو بالکل پرسکون بنانے کی اصل چابی ہے۔ تو یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بولنے کے دوران خاموشی یا ہلکا سا ٹھہراؤ ایک بہت بڑا اور پراسرار ہتھیار ہے۔ آج کل کے اس دور میں جہاں ہر طرف بس شور ہی شور ہے، لوگ اکثر خاموشی سے گھبراتے ہیں اور جلدی جلدی بول کر خلا کو بھرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ جو شخص اپنی بات کے دوران مناسب جگہ پر خاموشی اختیار کرنے کا فن جانتا ہے، وہی دراصل پوری محفل پر چھا جاتا ہے۔ یہ ٹھہراؤ سننے والوں کے ذہن میں زبردست تجسس پیدا کرتا ہے، انہیں سوچنے کا وقت دیتا ہے اور بولنے والے کے مکمل اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کسی بھی گفتگو کا آغاز انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان کسی سے پہلی بار ملتا ہے تو دماغ صرف چند ابتدائی لمحوں میں ہی بالکل لاشعوری طور پر یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ سامنے والا کوئی خطرہ ہے، محض وقت کا ضیاع ہے، یا واقعی اس کی بات پوری توجہ سے سننے کے لائق ہے۔ ان ابتدائی لمحوں میں اپنا درست اور مثبت تاثر قائم کرنا ہی کسی بھی کامیاب ملاقات یا گفتگو کی سب سے مضبوط بنیاد بنتا ہے۔ منہ سے پہلا لفظ نکالنے سے بھی پہلے انسان کا جسمانی انداز بہت کچھ بیان کر دیتا ہے۔ کسی بھی اہم ملاقات سے پہلے جسمانی طور پر خود کو تیار کرنا بے حد ضروری ہے۔ کندھے بالکل پرسکون ہوں، چہرہ سیدھا ہو تاکہ نہ تو غرور جھلکے اور نہ ہی کمزوری۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ نفسیاتی حقیقت ہے۔ ہاتھ جیب میں نہیں ہونے چاہیے بلکہ صاف نظر آ رہے ہوں۔ چھپے ہوئے ہاتھ لاشعوری طور پر دماغ میں شکوک پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح جسم کا وزن دونوں پیروں پر متوازن ہونا چاہیے۔ یہ نظر آنے والے ہاتھ اور متوازن انداز بغیر کچھ کہے دوسروں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ ایک قابل بھروسہ انسان ہے۔ اب اس پورے طریقہ کار کے حوالے سے جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ارتقائی نفسیات کی روشنی میں انسانوں کے ملنے کا انداز بہت گہرے معنی رکھتا ہے۔ کسی کی طرف بالکل سیدھا سامنے سے بڑھنا اور مسلسل گھورنا قدرتی طور پر ایک حملے یا خطرے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس قدرے پہلو سے قریب آنا، مناسب فاصلہ رکھنا اور آنکھوں میں دیکھ کر مناسب وقفے سے نظریں ہٹا لینا ایک دوست اور ساتھی کی نشانی ہے۔ یہ چھوٹے مگر انتہائی اہم عملی طریقے ہیں جو دوسرے شخص کے قدرتی دفاعی نظام کو پرسکون رکھتے ہیں اور عزت کا احساس دلاتے ہیں۔ گفتگو شروع کرنے کا ایک نہایت شاندار عملی اور مکمل طریقہ کار موجود ہے۔ اس میں چند اہم چیزیں شامل ہیں۔
سب سے پہلے اپنا نام بتانا، پھر وہ مخصوص مسئلہ بیان کرنا جسے حل کیا جا سکتا ہو، اس کے بعد سامنے والے کی صورتحال کا ایک مشاہدہ پیش کرنا، اور آخر میں ایک نہایت نرم سا سوال پوچھنا۔ گفتگو میں اجازت مانگ کر سوال پوچھنا، جیسے کیا میں جان سکتا ہوں، سننے والے کو بالکل پرسکون کر دیتا ہے۔ انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں اور ان پر کسی بھی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ڈالا جا رہا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کیسے آگے چلتا ہے۔ بہترین تعارف کے بعد اکثر سب سے بڑا مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اب بات کو آگے کیسے بڑھایا جائے، بغیر کسی کو یہ احساس دلائے کہ ان سے کوئی تفتیش کی جا رہی ہے۔ گفتگو کو قدرتی انداز میں زندہ اور رواں رکھنا واقعی ایک ایسا فن ہے جو تعلقات کو گہرا کرتا ہے، اور خوش قسمتی سے اس مقصد کے لیے ایک باقاعدہ اور آزمودہ حکمت عملی موجود ہے۔ پیشہ ور افراد قدرتی انداز میں تعلق قائم کرنے کے لیے ایک بہت ہی سادہ فریم ورک کا استعمال کرتے ہیں۔ اس میں ایسے عام موضوعات شامل ہیں جن پر ہر انسان بات کرنا پسند کرتا ہے، جیسے خاندانی پس منظر یا آبائی علاقے کے بارے میں ہلکی پھلکی بات چیت، ان کے پیشے یا کام کے حوالے سے دلچسپی، فارغ وقت کے مشاغل اور مستقبل کے خواب یا اہداف۔ یہ معلومات جمع کرنے کا ایک بہترین اور آسان خاکہ ہے جو کسی بھی رسمی ملاقات کو بڑی آسانی سے ایک بامعنی اور خوشگوار گفتگو میں بدل سکتا ہے۔ ذرا سوچیے، تفتیش اور ایک دوستانہ بات چیت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تفتیش میں ایک کے بعد ایک غیر متعلقہ سوال داغا جاتا ہے جو انسان کو شدید اکتاہٹ کا شکار کر دیتا ہے، جبکہ بہترین گفتگو ایک خوبصورت کڑھائی کی طرح ہوتی ہے جسے تکنیکی زبان میں باتوں سے باتیں نکالنا کہا جاتا ہے۔ کسی کے جواب کو پوری توجہ سے سننا، اس پر ایک چھوٹا سا مشاہدہ پیش کرنا اور پھر اسی مشاہدے سے جوڑ کر ایک اور سوال پوچھ لینا۔ اس طریقے سے گفتگو کا سلسلہ کبھی نہیں ٹوٹتا، یہ بالکل قدرتی لگتی ہے اور انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جو زیادہ بولتا ہے بس وہی محفل پر چھا جاتا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس اور کافی حیران کن ہے۔ اپنے بارے میں بات کرنے کی خواہش کو قابو میں رکھنا، اپنے قصے سنانے سے گریز کرنا اور صرف دوسرے انسان کو پورے غور سے سننا اصل میں گفتگو کو کنٹرول کرنے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب کوئی بغور سنتا ہے تو وہ گہرے اور مضبوط تعلقات بناتا ہے اور بالکل غیر محسوس طریقے سے پوری بات چیت کی سمت کا تعین کر رہا ہوتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا روزمرہ زندگی میں ان انتہائی مخصوص اور سادہ تکنیکوں کو اپنانے سے کوئی ایسا شخص جس کی بات کو عام طور پر اہمیت نہیں دی جاتی، ایک پرکشش، پر اثر اور بااختیار شخصیت میں بدل سکتا ہے؟ آواز کے ٹھہراؤ، درست جسمانی انداز اور باتوں سے باتیں نکالنے کے ان عملی طریقوں کا اطلاق یقیناً زندگی کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ کوئی پیچیدہ فلسفہ نہیں بلکہ روزمرہ استعمال کی انتہائی عملی حکمت عملی ہے۔ ان طریقوں پر غور کرنا اور انہیں اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانا یقیناً کامیابی کے نئے دروازے کھول سکتا ہے۔